رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ زندگی میں نشیب و فراز، حادثات، زمینی آسمانی آفتیں، مصیبتیں انسان پر اترتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض اوقات کوئی چھوٹی پریشانی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا تو بظاہر تو بہت بڑا نقصان ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس کی ظاہری شکل تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے کرم، اس کے فضل، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی بدولت اور رمضان شریف کی برکت سے بالکل ٹھیک حفاظت کے ساتھ آپ میں موجود ہوں۔ تھوڑی بہت چوٹیں جو ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ آتی ہی رہتی ہیں، زندگی میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، اس کا کرم ہے، شکر ہے۔ میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کی مصیبتوں کے سامنے ہماری مصیبتیں تو کچھ معنی ہی نہیں رکھتی۔ 3 رمضان المبارک یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔
اسی مناسبت سے میں نے آپ کا ذکر خیر اس جمعۃ المبارک میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا مناسب سمجھا ہے۔ میرے نزدیک کیا علماء اسلام کے نزدیک سیدہ کائنات واحد ہستی ہیں، واحد ہستی ہیں کہ جن کی مثال اولین و آخرین میں کوئی دوسری خاتون نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل عورتیں ہیں۔ ترتیب سے آپ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ پہلی آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں، 28ویں پارے کے آخری رکوع میں ان کا ذکر بھی ہے۔ یہ خاتون اپنے دور کی تمام عورتوں کی سردار خاتون ہوئی ہے، اور سرداری ایسے نہیں مل جاتی۔ سرداری کے پیچھے بڑے دکھ ہوتے ہیں، سرداری کے پیچھے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اور بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، تب جا کے سرداریاں ملتی ہیں، ایسے ہی سرداریاں نہیں مل جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی پاداش میں ان کا شوہر ان کے پیروں میں میخیں گاڑا کرتا تھا، کیل ٹھونکا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرو، تو یہ اپنے ایمان پر مستقل رہیں، بالکل کسی قسم کی اس میں لغزش نہیں آئی اور نہیں پھسلیں، ایمان پر قائم و دائم رہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی پھر بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ان کی دعا کا بھی ذکر ہے، رب نجنی من عمل فرعون، اے میرے پروردگار مجھے فرعون کی کارستانیوں سے نجات عطا فرما، اور مجھے ایسا گھر عطا فرما جو اولین و آخرین میں سے کسی کا نہ ہو۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، بڑی بلند پایا خاتون تھی۔ دوسری خاتون جس کا ذکر کیا رسول پاک نے، وہ مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس وقت وہ ہوئی ہیں اس وقت ان کے پائے کی کوئی دوسری خاتون نہیں تھی۔ اس کی وجہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، بڑی توجہ چاہوں گا، پوری توجہ، سورہ آل عمران کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں حضرت مریم کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میرے پروردگار میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میں اس کو تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں، تو اس کو قبول فرما، تو سننے والا، جاننے والا، سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ ابھی حضرت مریم اپنی ماں کے بطن میں ہے، تو ارشاد ہوا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جس وقت حضرت مریم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو کہنے لگی کہ میرا تو خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا،
لیکن پروردگار یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اب میں کیسے اس کو بیت المقدس میں، اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جس بچے کو اللہ کے نام پر آزاد کیا جاتا اس کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ بیت المقدس کی خدمت کرتا، جھاڑو دیتا، اس کی صفائی کرتا اور بیت المقدس کے ہی احاطے میں رہتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ تو کہا پروردگار بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کو بیت المقدس کے احاطے میں کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اے مریم کی والدہ غم نہ کر، اللہ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی کتنی دیر بعد جا کے پیدا ہونا ہے، تو فرما دیا لیس الذکر کالانثی، جو بیٹی تجھے دی ہے اس جیسا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے مریم کی والدہ اس بچی کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، پروردگار نے اچھی طرح قبول کیا، اچھی طرح پروان چڑھایا، اور پھر کفلها زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام سگے خالو تھے۔ وہ کیا کرتے کہ چونکہ مرد حضرات ہی وہاں ہوتے تھے تو ایک کمرہ انہوں نے خاص کر دیا، حضرت مریم کو وہاں رکھتے، تالا لگا دیتے، اور تالا لگانے کے بعد چلے جاتے۔ تو ایک دن واپس آئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اس کے لیے کوئی اسباب، نوکریوں کی، محنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تالے لگے ہوئے بھی ہوں تو چاہے تو رزق دے دیتا ہے۔ یہ بڑی بابرکت خاتون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ نبی کریم، ایک مسئلہ اور آگے ہے، لوگ الجھن میں نہ پڑ جائیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، ورنہ آپ بعض اوقات چھوٹا ذہن ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے ذہن بڑا چاہیے، بڑا ذہن چاہیے۔ تنگ ذہن ایسے لوگوں کی اپج اور ان کے معیار کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی فضیلت، جو ان کا مقام ہے، وہ عقلی طور پر، حسی طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بڑی تعریف فرمائی، فرمایا ان جیسی خاتون تھی کوئی نہیں، یعنی بے مثل خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری، مسلم، ترمذی میں یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں چاروں کے بارے میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے بڑھ کر پھر جس خاتون کو فضیلت ملی وہ میری بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے، کہ ان کے ہوتے ہوئے رسول پاک نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت خدیجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب غار حرا میں پہلی مرتبہ ناموس پروردگار کی طرف سے پیغام آیا، وحی آئی، تو سب سے پہلے وہ وحی جس ہستی کو سنائی وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی پہلے، حضرت زید بن حارثہ سے بھی پہلے، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی پہلے
جو ایمان لائی ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یعنی وہ تو اول ہیں ہی، وہ بھی اول ہی ایمان لائیں، لیکن ان تینوں سے بھی اول جو ہستی ایمان لائی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا جی؟ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دل جوئی کرنا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، غلاموں کے مولا ہیں، درد مندوں کے درد کی دعا کرتے ہیں، تکلیف والوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بڑی کمال کی تسلی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، فرمایا کہ جس وقت خدیجہ بنت خویلد تھیں اس جیسی کائنات میں خاتون ہی کوئی نہیں، اور دور جاہلیت میں بھی پروردگار نے ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائی۔ آپ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی طاہرہ مشہور تھیں، طاہرہ مشہور تھی، بلکہ علامہ بلازری کے مطابق کہ یہ نکاح رسول پاک کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ یہ کائنات کی سب سے بڑی دو عقلوں کا اجتماع تھا، کائنات کی سب سے بڑی دو عقلوں کا اجتماع، ایک طرف کل عقل، اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی، اور دوسری طرف خواتین میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی عقل کسی خاتون کے پاس نہیں تھی۔ آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی خاتون تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا ذکر کرنے کے بعد جو میرا مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے بعد یہ اپنے اپنے زمانے کی سردار ہوئی ہیں، یہ اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر اللہ پاک نے یہ شرف میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا کہ وہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی خواتین ہیں وہ سب کی سب سیدہ کائنات کی سرداری کے ماتحت ہیں۔ میں یہاں یہ مسئلہ جو عرض کرنے لگا ہوں بڑا نازک ہے۔ سیدہ کائنات کو یہ شرف، کمال شرف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جی۔ پھر سیدہ کائنات کی جو ماں ہیں وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ تو امجاد کی طرف سے ہوا، اسلاب کی طرف سے، اور پھر نیچے اولاد کی طرف سے بھی با کمال خاتون ہیں، اولاد کی طرف سے بھی با کمال خاتون، 5 اولادیں ہوئی ہیں آپ کی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا امام محسن، اور 2 بیٹیاں حضرت زینب جو یزید کے دربار میں جنہوں نے خطبہ دیا تھا وہ مشہور ہے، اور ایک حضرت ام کلثوم جو بعد ازاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی جو ہیں ان کی زوجیت میں آئی تھیں، حضرت ام کلثوم۔ 5 بچے، 5 ایک سے ایک بڑھ کر با کمال ہیں، سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے۔ ایک تو شرف اوپر سے جا کے کچھ تھوڑا سا کسی بندے کو مسئلہ بن سکتا ہے، جیسا کہ بعضوں کو بنا ہوا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں، مجھے اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، میں تمہارے اندر وہ ہوں کہ لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ اپنے باپ تک، اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تک میرے باپوں میں بھی کسی پشت کی کوئی پشت نجس اور پلید نہیں گزری، اور میری ماؤں میں بھی کسی کا رحم نجس اور پلید نہیں گزرا۔
یہ اوپر سے گارنٹی ہو گئی، یہ گارنٹی اوپر سے ہو گئی کہ میرے باپوں میں کوئی پشت نجس نہیں گزری، یعنی میرے پروردگار نے مجھے کسی پلید پشت میں نہیں رکھا، کسی نجس پشت میں نہیں رکھا، اور نہ ہی میرے پروردگار نے مجھے کسی نجس رحم میں رکھا ہے۔ پشتیں بھی پاک گزری، رحم بھی پاک گزرے، یہ اوپر کی گارنٹی ہے۔ اور پھر آپ کے بعد کی گارنٹی وہ تو قرآن مجید نے ارشاد فرما دی، اے میرے محبوب کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا نا کہ کوئی سید بھی دوزخ میں جائے گا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دوزخ سیدوں کے لیے بنی نہیں ہے، بنی نہیں ہے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو اس آل سے ہوتا ہے، سادات میں سے ہوتا ہے، یہ بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے، اس کو عام لوگ اپنے جیسا کبھی نہ سمجھیں، کسی سید کو بھی۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ آپ تو زکوٰۃ لینے دینے میں سید جیسے نہیں ہیں، کیوں بھائی؟ زکوٰۃ لینے دینے میں سید جیسے نہیں ہے۔ کیا سید زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ نہیں، تو جب نہیں لے سکتا تو اسی میں آپ سے افضل ہو گیا۔ ہاں جی، کیسے آپ اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شرف ہے، وہ طہارت ہے، وہ ایک پاکیزگی ہے جو پروردگار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو عطا فرمائی ہے۔ پھر پیشین گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں ہی فرما دی، چھوٹی عمر میں ہی پیشین گوئی فرما دی۔ حدیث شریف میرے سامنے ہے، ترمذی کی حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور مشکات میں یہ 507 صفحے پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں، بڑی قابل توجہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، تو میں نے اپنی امی جان سے کہا، امی جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج مغرب کی نماز حضور پاک کے پیچھے پڑھوں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضور کی خدمت میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں حضرت حذیفہ۔ آپ مشکات اٹھا کے ترمذی کی حدیث شریف اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جو میں نے حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے کہا، امی جان میرا دل کرتا ہے کہ حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں اور پھر عرض کروں یا رسول اللہ میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مغرب کے وقت دور سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ گیا، مغرب کی نماز رسول پاک نے پڑھائی، میں نے پیچھے پڑھی، اس کے بعد صحابہ بیٹھ گئے، کچھ باتیں ہوتی رہیں، کوئی موقع نہ ملا عرض کرنے کا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی، موقع نہ بن سکا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی مثلا رسول پاک بیٹھے ہیں تو آپ کے گرد صحابہ بیٹھے ہوں تو کوئی موقع نہ بن سکا، باتیں اس طرح ہوتی رہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز بھی میں نے حضور کے پیچھے پڑھی، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اندھیرا تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضور اپنے گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی پیچھے چل پڑا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر کہا انت حذیفہ، پیچھے مڑ کے دیکھا کیا انت حذیفہ، قال نعم یا رسول اللہ، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ انا حذیفہ، میں حذیفہ ہوں۔ تو فرمایا ما حاجتک، سنیں دھیان سے، یہ حدیث شریف میں عربی میں سنانے لگا، ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔
فرماتے ہیں یا حذیفہ ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، ابھی میں نے عرض نہیں کی، پیچھے چل رہا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، کیا آپ حاجت مندوں کے دلوں کی تمنا بھی جان جاتے ہیں کہ کس لیے آیا ہے یہ؟ وہ پیچھے پیچھے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، مرضی میری یہ تھی کہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ میری اور میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ ایک تو صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھ لیں، ان کو پتا تھا کہ معاف کون کرتا ہے؟ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اگر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر تو گارنٹی ہو گئی، پھر تو گارنٹی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں فرمایا ان ھذا ملک، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آپ فرما رہے ہیں ھذا ملک، یہ فرشتہ ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، کہا اے حذیفہ یہ ایسا فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں اترا، یعنی روئے زمین پر کبھی اترا ہی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں مزید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے ایک خوشخبری دینا چاہیے، تو اس فرشتے کو پتا چلا کہ پروردگار اپنے محبوب کو کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہے، تو اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں استأذن ربہ، اجازت مانگی کہ پروردگار یہ خوشخبری جو آپ اپنے حبیب کو دینا چاہتے ہیں مجھے اجازت ملے، میں یہ خوشخبری لے کے جاتا ہوں۔ استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی، اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ یہ فرشتہ میرے پاس آ کے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے۔ تو یہ پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے، یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے۔ یہ حدیث کوئی عام کتاب میں نہیں ہے، کیا حوالہ بتایا میں نے؟ ترمذی شریف میں ہے۔ کیا؟ ترمذی شریف میں ہے، صحاح ستہ میں سے ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے، اور مشکات کے 507 صفحے پر لکھی ہوئی ہے یہ حدیث جو ہے، جو میں آپ کو عربی میں سنا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے حضور کو سلام کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ سلام کرتا ہے اور میری طرف سے بھی سلام ہو۔ خوشخبری اللہ نے یہ دی ہے، سنیں خوشخبری، خوشخبری یہ ہے کہ بے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، خوشخبری یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی پاک جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حدیث بھولے نا، یہ حدیث بھولنی نہیں چاہیے، آپ سمجھ گئے نا جی۔ اب بہت سارے لوگ یہاں ہمیں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے تو اپنا پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہوگا، یا دوسرا یہ حال ہو۔ یہ خدا کے بندو کچھ سوچو اس بات کو کہ ابھی جنت میں عورتوں نے جانا ہے، جنت میں ابھی عورتوں نے جانا ہے، ابھی جنت میں دخول ہوگا، پہلے حشر بپا ہوگا، اعمال تو لے جائیں گے، پل صراط سے لوگ گزریں گے، اور بڑے سارے درمیان میں معاملات ہیں، پھر اس کے بعد دخول جنت ہوگا۔ عورتوں نے ابھی جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جو عورتیں جائیں گی وہ ایسی تو نہیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ جو جنت میں جائیں گی اللہ پاک نے مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کیا ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ جنت بس ٹھیک ہے جی ایسے کسی کو مل جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو تمہیں وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پچھلے لوگوں کو آئی تھیں، ان کو تکلیفیں پہنچیں،
اور ان کو بڑے دکھ پہنچے، حتیٰ کہ اس وقت کا رسول پکار اٹھا تکلیفیں سہنے کے بعد کہ پروردگار تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے دوسرے پارے کی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو جنت میں ایسے داخلہ ہو جائے گا، جو جنت میں عورتیں جائیں گی وہ اپنے خامدوں کی فرما بردار عورتیں ہوں گی، اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے والی عورتیں ہوں گی، صوم و صلات کی پابند عورتیں ہوں گی، جنہوں نے دکھ سہے ہیں لیکن خامدوں کا شکوہ نہیں کیا، اپنے خامدوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ حرام کا پیسہ گھر میں لے کے آئیں، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں کیا، اپنی اولادوں کی غلط تربیت نہیں کی اور غلط راستے پر نہیں چلی، وہ جنت میں جائیں گی۔ اور حضرت حوا سے لے کر آخری خاتون تک جنت میں جائیں گی، کن کن عملوں کے بدلے جائیں گی، اور ان سب عورتوں کو جب جنت میں بھیج دیا جائے گا پھر ان عورتوں کا سردار بنایا جائے گا سیدہ کائنات کو۔ مرتبے کا اندازہ کریں، مقام پہچانیں اور فضیلت جانیں کہ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ پیشین گوئی ہے، خوشخبری ہے، پہلے بتایا ہے کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ کیا مطلب بتایا؟ ارشاد فرمایا کہ جو دکھ میری بیٹی کو پہنچیں گے یہ کائنات کی کسی عورت کو نہیں پہنچیں گے۔ یہ بشارت تھی، ایسے نہیں جنت کی سرداری دے دی۔ جو تکلیفیں میری بیٹی کو پہنچیں گی وہ کسی کو نہیں پہنچیں گی، جو دکھ اس کو پہنچیں گے وہ کسی کو نہیں پہنچیں گے۔ یہ بشارت دے دی نا، اور یہ بتا دیا کہ یہ آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی سرداری مل جائے، بلکہ اس خوشخبری کے پیچھے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ اے میری بیٹی، تو اپنے وصال تک ایسی رہے گی کہ کسی عورت کا نیک عمل ہوگا وہ تجھ سے چھوٹا ہی ہوگا، وہ تجھ سے چھوٹا ہی ہوگا، تیرا عمل اس سے اوپر ہوگا۔ خوشحالی آ گئی، لونڈیاں آ گئیں حضور کی خدمت میں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ تھک جاتی ہیں آپ، جا کر عرض کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، ارشاد فرمایا اے فاطمہ، نہیں، جن بیٹوں کی تربیت کے لیے تجھے چنا گیا ہے ان کے لیے کسی کنیز اور لونڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی لونڈی ہے جو آٹا گوندے گی تو سورہ یاسین پڑھے گی؟ کون سی لونڈی ہے جو روٹی پکائے گی تو سورہ مزمل پڑھے گی؟ کون سی لونڈی ہے جو گھر کی صفائی کرے گی تو قرآن پڑھے گی؟ کون سی لونڈی ہے جو چکی میں آٹا پیسے گی تو قرآن پڑھے گی؟ اس لیے تیری ہی ضرورت ہے۔ بڑے امتحان آنے والے ہیں، بڑی مشکلات آنے والی ہیں، بڑے دکھ آنے والے ہیں۔ ان بیٹوں نے تیروں اور تلواروں کے سائے میں اللہ کا نام لینا ہے، ان کی تربیت تیرے ذمہ ہے۔ یہ خوشخبری پہلے بتا دی تھی، یعنی اس طرح کی بات ارشاد فرمائی۔ اور سیدہ کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ کو بچوں کی ولادت بھی ہوئی، جوانی بھی آئی، لیکن ناپاکی کا خون نہیں آیا۔ متفق ہیں محدثین اس پر، طاہر رہیں، طیب رہیں۔ تو ایسی خاتون، اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا، اور مجھے یہ کہنے دیجئے، جو میں کہنے لگا ہوں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل پریشان ہوتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، پروردگار ان کے لیے تابوت سکینہ بھیج دیتا ہے۔ کیا بھیج دیتا ہے؟ تابوت سکینہ۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تابوت سکینہ بھیج دیتا ہے۔ بنی اسرائیل اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا،
حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اور آپ کی قمیض دیکھ کر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور اس تابوت کی عزت اتنی ہے، اس تابوت کو معمولی تابوت نہیں ہے، اتنی عزت اور حرمت والا تابوت ہے کہ اس تابوت اور صندوق کو فرشتے اٹھا کے لاتے ہیں. تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لائے اس تابوت کو، اس کو دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں. امامہ دیکھتے ہیں، تسکین پا جاتے ہیں. جوتے دیکھتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے. قمیض دیکھتے ہیں تو سکون پا جاتے ہیں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی، فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب علیم. لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی عزت کرو، اس کی حرمت کرو، اس کی حرمت کا پاس رکھو، اس کے مقام کا خیال رکھو. یہ معمولی اونٹنی نہیں ہے. اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. یہ دھمکی ہے قرآن مجید کی آیت میں. ایک شخص بدبخت کدار نامی اٹھا، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، نیچے سے پاؤں کاٹ دے. آپ کو معلوم ہے کہ پھر صالح علیہ السلام کی قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم کر دی گئی. کس جرم میں؟ صالح علیہ السلام کی پتھر سے نکالی ہوئی اونٹنی کی عزت نہ کرنے کے جرم میں. عزت نہ کرنے کے جرم میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پھر وہ گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، گارا اسماعیل علیہ السلام پکڑانے والے، پتھر ابراہیم علیہ السلام رکھنے والے بنایا انہوں نے. فرمایا کہ یہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے روئے زمین پر جو بنایا ابراہیم نے ہے. پتھر انہوں نے رکھے ہیں، گارا اسماعیل علیہ السلام نے پکڑایا، ان کے بنایا انہوں نے. نام ہے بیت اللہ. کیا نام ہے؟ بیت اللہ. سارے ہی کہتے ہیں بیت اللہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صفا سے لے کے مروہ تک پانی کی تلاش میں دوڑیں لگائیں تو آج مسلمانوں کے عمرے اور حج کا شعار بن جائے اور کہو کہ اس وقت تک نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے جب تک صفا سے لے کے مروہ تک چکر نہیں کاٹو گے. اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پروردگار جہاں تیری بندی ایک دوڑ لگائے پانی کی تلاش میں، وہ اللہ کے شاعر بن جائیں، تعظیم بن جائیں، اور وہ گھر بیت اللہ بن جائے، وہ اونٹنی ناقۃ اللہ بن جائے، اور وہ تابوت جس میں سکون اور تسکین کا سامان ہو. تو اس ہستی کے کیا کہنے جس کو رسول پاک سیدات نساء اہل الجنہ کہیں. اس کی کوئی حرمت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. فمن ابغضها ابغضنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن احبها احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فمن آذاها آذانی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، اور جس نے مجھ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا. یعنی پھر بھی اس کے باوجود پھر بھی لوگ منغص رہیں اور جان نہ سکیں کہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے، پھر بھی پہچان نہ سکیں کہ اس ہستی کا مرتبہ کیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پاک سے اور آپ کی اولاد پاک کی نسبت سے خود اپنا شرف اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. ہم جب جنازے لے کے چلتے ہیں، جس وقت ہم جنازے لے کے چلتے ہیں، ہم ایک کوتاہی کرتے ہیں
جس کا ازالہ اولن سب سے پہلے سیدہ کائنات نے کیا تھا۔ وہ کیا کوتاہی کرتے ہیں، ہم کسی خاتون کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سادی چادر ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے پاؤں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، گھٹنے ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، پیٹ ابھرا ہوا نظر آتا ہے، چھاتی ابھری ہوئی نظر آتی ہے، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چہرہ یہاں ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے وصال سے پہلے ہی تمام خواتین کو اکٹھا کیا جو آپ کی سہیلیاں تھیں، فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، آنے والا ہے، بتاؤ مجھے کہ میرا جنازہ کیسے لے کے جاؤ گی، بتاؤ۔ کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز دی۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ میں نے حبشیوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ جنازہ لے جاتے ہیں تو وہ چاروں پائے کے ساتھ لمبی لکڑیاں باندھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر چادر ڈال دیتے ہیں، نیچے کچھ نہیں پتا چلتا کہ پاؤں کہاں ہیں، پیٹ کہاں ہے اور چہرہ کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، فرمانے لگی کہ وہ مجھے ذرا کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے چارپائی منگوائی، اس کے ساتھ 4 لکڑیاں باندھی اور اس کے اوپر بڑی چادر ڈالی، تو پھر فرمانے لگی ہاں اس طریقے سے میرا جنازہ لے کے جانا۔ وہ خاتون سورج جس کے بالوں کی حیا کرے، اور وہ خاتون جس کے بطن سے سارا دین پھوٹا، جس کے بطن سے سارا دین پھوٹا۔ اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے کہا تھا دین است حسین، ہاں جی، کہ حسین دین ہے، اس کو دین سے جدا کوئی شے نہ سمجھو، یہ دین ہے۔ اس لیے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، حضرت امام حسین آ کے بیٹھ گئے، تو اپنے بیٹے حضرت امام حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا، ہاں جی۔ نماز ہو رہی تھی، سجدے میں تھے حضور، مجھے یہ بتائیں نماز شروع کی اللہ کے لیے، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا وہ دنیا ہے؟ بولو نا جی، کیا نبی کی نماز میں دنیا آ سکتی ہے؟ نبی کی نماز میں دنیا آ سکتی ہے؟ بولو نہیں۔ جس ہستی کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا وہ دنیا ہے؟ بولو نہیں۔ جس کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا نماز میں، اور پھر نماز بھی نبی کی، نماز بھی کس کی؟ نبی کی۔ وہ جس کی خاطر سجدہ لمبا کیا ہے وہ دین ہی تو ہے، وہ دین ہی تو ہے۔ اور جس وقت حضور کی کمر مبارک پر سیدنا امام حسین آ کے بیٹھے ہیں، حضور کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ کون بیٹھا ہے، پتا تو چل گیا ہوگا، تبھی تو سجدہ لمبا کیا، تبھی تو سجدہ لمبا کیا۔ تو اگر نواسے کے خیال سے، نواسے کے خیال سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ یہاں ایک طبقہ ہے جن کو اللہ کی نماز کا اتنا بخار چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ایک طبقہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعقیدگی سے بچائے۔ نواسے کے خیال سے نبی کی نماز میں خلل نہ آیا تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز میں خلل کیسے آ جاتا ہے؟ آج سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو سیدہ کائنات بہت بلند مقام پر فائز ہے، بہت بلند مقام پر، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہمارے علم کی بساط وہاں تک نہیں ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی آپ کی شان کو جان نہیں سکتے، آپ کا مقام و مرتبہ پہچان نہیں سکتے۔ اور میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ کیا کلندر لاہوری نے، بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ وہ 3 شعر پڑھ کے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
از سے نسبت حضرت زہرا عزیز دختر آن رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مرکز عام سالار عشق مرکز پرکار عشق کہ وہ عشق کی پرکار اور عشق کے سالار کی مادر مرکز پرکال عشق مادر مرکز سالار عشق رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ رسول پاک کی شریعت کا پاس ہے اور آپ کے فرمان کا لحاظ ہے، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ ہا برخا کے اوپا شید بھی، ورنہ اے فاطمہ میں تیری قبر کا طواف کرتا اور تیری قبر کو سجدے کرتا۔ صرف شریعت روک رہی ہے اور حضور کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ تیری قبر کا طواف کرتا اور تیری قبر کو سجدے کرتا۔ کتنا بڑا بندہ ہے، ہاں جی، چھوٹا بندہ نہیں ہے جس نے سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ پروردگار ہمیں اپنا اور اپنی آل پاک اور اپنی بیٹی پاک اور اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ پروردگار اس عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر پود نصیب فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔